السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیا حال نے؟ سب خیریت سے ہوں گے؟ آپ میرے اس چینل کو علم لینڈ ریکارڈ کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ دوستو ویڈیو دیکھن تو بعد لائک، شیئر اور کمنٹ کیا کریں۔ کمنٹ میں آپ بتائیں کریں کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، یا کچھ اچھے بھی لوگ، کچھ پڑھے لکھے بھی لوگ ہوتے ہیں کچھ، اور یہ انفارمیشن جو میں دے رہا ہوں، علم سکھا رہا ہوں، ٹھیک بھی ہے یا پسند ہے؟ اگر پسند ہے تو آپ میری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آج میں 1961 کے حوالے سے جو صدر ایوب نے قانون بنایا تھا اس کے حوالے سے میں کچھ تھوڑی سی بات کروں گا۔ یہ جو ہوتا ہے نا، بھتیجوں کو پراپرٹی ملتی ہے، 1961 کے حوالے سے جو صدر ایوب نے قانون بنایا تھا، پاس کیتا سی کہ فوت شدہ بھتیجوں کی اولاد کو بھی وراثت ملے گی، ٹھیک ہے۔ اسلامی قانون دے حساب نال بھتیجے نوں تو مل سکتی، ان دی اولاد نوں نہیں مل سکتی، ٹھیک ہے۔ اتنے لکھا ہے فوت شدہ بھتیجوں کی اولاد کو بھی وراثت ملے گی، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے ملے گی میں سب بھی وراثت کر کے دکھاؤں گا ابھی، اور یعنی کہ باپ کے چاچے کی وراثت، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چاچے کی وراثت تو بھتیجوں کو ملنی تھی، لیکن بھتیجا فوت ہو چکے نے اور اس کے وارث زندہ نے، اس لیے یہ اسلامی قانون کے مطابق تو نہیں مل رہی۔ اور یہ 1961 کے حوالے سے جو صدر ایوب نے قانون پاس کیتا سی، اعلی قانون پاس کیتا سی، اس قانون کے حوالے سے دو زندہ بھتیجوں کو مثال طور میں بتاتا ہوں، ہم سے مثال دے طور پہ تین بھائی نے، تینوں بھائیوں نے مثال طور، ایک بھائی کے پاس 28 کروڑ روپے موجود ہے اور وصیت، قرض، کفن دفن یعنی کہ سب کچھ نکال کے 2800 کروڑ روپے پھر بھی موجود ہے، اور ماں باپ بیوی خامد یعنی کہ سب کو زیرو ہیں، یہ ہے ہی نہیں، کوئی بھی ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ سب کو دے لے کے یہ 28 کروڑ پھر بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دے لے کے، ٹھیک ہے۔ اب اولاد تو اس کی ہے نہیں، اب یہ 28 کروڑ یہ 28 کروڑ کہاں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 28 کروڑ بھی زمین پڑی ہے 28 کروڑ کی، یا مکان پڑا ہے، یا شہر میں پلاٹ پڑے ہیں، یہ 28 کروڑ کی پراپرٹی پڑی ہے، اب اس کو کہاں لگائیں؟ اب یہ وصیت، قرض، کفن دفن یہ اس پہ تو لگ گیا جو لگنا تھا، مثال طور پہ ماں باپ بیوی خامد یہ تو ہے ہی نہیں جو مثال طور جس کو بھی ملنی تھی۔ اب بچی ہے 28 کروڑ روپے بچا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے اولاد تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 پہ ہوتا ہے وصیت، قرض، کفن دفن، یہ نہیں۔ نمبر 2 پہ ہوتا ہے ماں باپ بیوی خامد، یہ اس سے پراپرٹی بچے گی، اس پروسیجر سے بچے گی 1 سے، وہ 2 میں، جو 1 سے بچے گی وہ 2 میں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور جو 2 سے بچے گی وہ 3 پروسیجر میں آئے گی۔ اولاد بیٹا بیٹی یہ دونوں ہی نہیں ہیں، اور اس کے بعد یہ 3 پروسیجر سے اگر بیٹا بیٹی ہو تو پھر آگے ٹرانسفر نہیں ہوتی، اگر بیٹا نہ ہو بیٹی ہو تو پھر بہن بھائیوں کو بھی پراپرٹی ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پر دونوں ہی نہیں ہیں
تو ٹھیک ہے، ایسی بھی ویڈیو بنائی ہے میں نے جس میں یہ بیٹا نہیں ہے بیٹی ہے، یہ ویڈیو پچھلی ویڈیو بنائی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد 2 بھائی ہیں، ٹھیک ہے، یہ 14 کروڑ مل گیا، ٹھیک ہے، 2 بھائیوں کو، بہن تو ہے نہیں، بہن نہیں ہے، چوتھے پروسیجر میں، ٹھیک ہے۔ بھائی ایک زندہ ہے ایک فوت شدہ ہے، ٹھیک ہے۔ جو زندہ ہے انہوں 14 کروڑ مل گیا، وہ تو لے کے فارغ ہو گیا۔ جو فوت شدہ بھائی دے بھتیجے، ایک زندہ ہے 14 کروڑ لے گیا، ایک بھائی فوت شدہ دی اولاد زندہ ہے، ٹھیک ہے۔ بھتیجے یعنی کہ زندہ نے، بھتیجیاں وچوں 4 بھتیجے نے، اگر اسلامی قانون دا مطابق 4 بھتیجیاں وچوں اس طرح 4 بھتیجیاں وچوں 2 بھتیجی ہے ہی نہیں، 2 بھتیجے زندہ نے، 2 بھتیجے فوت شدہ نے، ٹھیک ہے۔ اگر اسلامی قانون دا حساب لایا جائے، جو 2 بھتیجے زندہ نے، 2 بھتیجے فوت نے، جو بھتیجے فوت شدہ نے، انہاں دی اولاد زندہ ہے، انہاں دی اولاد نوں پراپرٹی نہیں ملنی، آپ تو فوت شدہ نے۔ اور جو پاکستان دا قانون ہے وہ تو اگلی چل کے پیچھے بتایا بھی ہے، آگے چل کے پھر بتا دوں گا، وہ اس قانون کے حساب سے، پاکستانی قانون کے حساب سے 1961 کے حوالے سے بھتیجے 2 زندہ نے، انہاں نوں پراپرٹی ملے گی، صرف انہاں دونوں ملے گی اسلامی قانون کے حساب سے۔ اگر پاکستان کے قانون کے حساب سے لگایا جائے تو اے بھتیجے 2 فوت شدہ بھتیجے، انہاں دی اولاد نوں بھی پراپرٹی ملے گی، یعنی کہ 1961 کے حوالے سے یہ چاروں میں تقسیم ہوگی، یعنی 3.5۔ اگر اسلامی قانون کا حساب لگایا جائے پھر یہ 7 کروڑ، ٹھیک ہے، ان دونوں کو مل جائے گی، یہ فارغ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وراثت کروانے کے لیے آپ اسلامی وراثت نہ کروائیں، آپ اعلی قانون کی وراثت کروائیں، عدالت سے رجوع کریں۔ اعلی قانون صدر ایوب نے متعارف قانون پاس کیتا ہے، اسلامی قانون کے مطابق جو بھتیجے 2 زندہ ہیں انہیں 7 کروڑ دی جائے گی، اور پاکستانی قانون کے مطابق 1961 کے حوالے سے صدر ایوب نے جو قانون پاس کیتا ہے اعلی قانون، اس میں جو 2 بھتیجا فوت شدہ ہیں ان کی اولاد زندہ ہے، ٹھیک ہے، ان کو پراپرٹی ملے گی۔ 1961 کے حوالے سے جو صدر ایوب نے قانون پاس کیتا سی کہ فوت شدہ بھتیجیاں دی اولاد، یعنی کہ میری پراپرٹی ہے، مثلا میری پراپرٹی ہے، میں فوت ہو چکا ہوں، ٹھیک ہے، میری پراپرٹی میرے پاس یعنی کہ 14 کروڑ روپیہ ہے، اور میرے اولاد نہیں ہے، 2 بھائیوں میں سے ایک فوت شدہ بھائی کے، ٹھیک ہے، ایک فوت شدہ بھائی کے 4 بھتیجے ہیں، وہ 4 بھتیجوں کو پراپرٹی جانی تھی، اور 4 بھتیجوں میں سے 2 بھتیجے فوت شدہ ہیں اور 2 بھتیجے زندہ ہیں۔ جو زندہ ہیں وہ اسلامی قانون کے مطابق تو ان دونوں کو یعنی کہ 7 کروڑ ملتی ہے، اور جو فوت شدہ ہیں ان کو نہیں ملتی، ان کی اولاد کو نہیں مل رہی۔ اور اگر 1961 کے حوالے سے صدر ایوب نے قانون پاس کیتا سی، جو فوت شدہ بھتیجوں کو اولاد کو بھی وراثت ملے گی، یعنی کہ اعلی قانون پاس کیتا سی فوت شدہ بھتیجوں کی اولاد، یعنی کہ جو بھتیجے فوت ہو گئے نے اسلامی قانون کے مطابق یہ نہیں ہے گا سی، یعنی کہ اسلام بھی آکھدا ہے اگر اسلام نے ان دی ممانعت نہیں کیتی، اسلام بس ایک بھتیجا تو اگاں نہیں ہے گا، ٹھیک ہے، اسلام چ بھی یہ تقریباً جائز ہی بن جاتا ہے، کیونکہ بھتیجوں کو ملنی تھی اور اس کے وارث ہی ہے نا، کوئی غیر تو نہیں۔ 1961 کے حوالے سے جو صدر ایوب نے قانون پاس کیتا ہے وہ صرف اس بنا پہ کیتا ہے کہ فوت شدہ بھتیجے کی اولاد کو بھی وراثت ملے گی، یعنی کہ جو زندہ بھتیجے نے انہوں نے تو مل گئی، جو فوت ہو گئے نے انہوں نے وارث زندہ نے، ٹھیک ہے،
اگر انہیں وارث زندہ نہ ہوں تو پھر تو ملنی ہی نہیں، پھر کسی کو ملنی ہے، پھر تو ملنی ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کی وارث زندہ ہے۔ وارث زندہ ہوں تو اس کو ملتی ہے، یعنی کہ صدر ایوب نے قانون پاس کیتا ہوا ہے۔ پاکستان جو قانون ہے 1961 قانون پاس ہوا سی، فوت شدہ بھتیجوں کی اولاد کو بھی وراثت ملے گی، یعنی کہ باپ دے چاچے دی وراثت، ٹھیک ہے۔ جو زندہ بھتیجوں 3.5 اور 2 فوت شدہ بھتیجوں کی اولاد 3.5 دی جائے گی، اور آگے ان دی بھتیجوں کی اولاد آپس سے تقسیم کرے گی۔ وہ قانون میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کافی اس وراثت کے قانون میں بتائی ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے وراثت کرنی ہے، کیسے وراثت ہوگی، تو وہ وراثت آپ کو مل جائے گی۔ 3.5 کروڑ کتنے بھائی بہن ہیں، وہ اس میں کس طرح کنورٹ کرنی ہے، کس طرح کہ تقسیم کرنی ہے، وہ آپ کو مزید تفصیل کے ساتھ ویڈیو مل جائیں گی۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ، شکریہ، خدا حافظ۔